السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ پاکستان سے آئی ایم ایف کے جائزہ مشن کے جانے کے بعد اب امید کے سہارے بیٹھے ہیں کہ جو آئی ایم ایف کا بورڈ ہے وہ پاکستان کے لیے جو اگلی ٹرانچ ہے 1.1 ارب ڈالر کی، اس کی منظوری دے دے گا۔ اس حوالے سے جو آئی ایم ایف کے جائزہ کمیشن کے جانے کے بعد پریس ریلیز آئی تھی، اس میں کوئی واضح صورتحال جو ہے وضع نہیں کی گئی تھی، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جس طریقے سے مفاداتی معیشت چل رہی ہے اس کے جو آگے اثرات ہیں وہ کس طریقے پر مرتب ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم فیصلہ سازی کرتے وقت ایک ایڈہاکزم کا شکار ہوتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں سے ہمیں کچھ مل جائے کہ ہمارا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھ سکے۔ اس سلسلے میں ایف بی آر کی اصلاحات کا بہت زیادہ غلغلہ تھا، لیکن وہ بھی کسی ایک مقام سے آگے نہیں بڑھ پاتی ہیں اور پھر وہی روایتی سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے ریل اسٹیٹ کے سیکٹر میں سے کچھ نکالنے کی امید باندھی گئی تھی، لیکن اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ نہیں، وہ چونکہ بیٹھ رہا ہے تو ٹیکسوں میں کمی کر دی جائے۔ اسی طریقے سے جو سولر سسٹم تھا اس میں یہ کہا گیا کہ لوگوں کو آپ اس طرف جائیے، جب لوگ گئے تو اب اس میں بھی جو 27 روپے فی یونٹ کے حساب سے حکومت بجلی خرید رہی تھی، اب وہ 10 روپے پر کی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ چینی کا معاملہ دیکھیں تو اس کے اندر بھی پہلے برآمد کرنے کی اجازت دیتے ہیں، پھر ایک بات طے کی جاتی ہے اور پھر اس سے بھی انحراف ہو جاتا ہے۔ اگر حالیہ صورتحال کو مد نظر رکھیں تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا تھا جب چینی کی برآمد کرنے کا مسئلہ درپیش ہوا تھا کہ 140 روپے کلو سے کسی قیمت پر بڑھنے نہیں دی جائے گی، میرے سامنے فائل نہ لائیے گا، لیکن اب 170، 180 اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 165، 167۔ یہ صورتحال جو ہے یہ کیوں درپیش ہوتی ہے؟ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارے دیگر معاملات ہیں وہ بھی اسی ایڈہاکزم کا شکار ہیں۔ سیکیورٹی کے مسائل اپنی جگہ ہیں، سیاسی عدم استحکام اپنی جگہ ہے۔ کیا اس طریقے سے معیشت جو ہے وہ استحکام پذیر ہو سکتی ہے؟ کچھ چیزوں کے نمبر ٹھیک ہو جانے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کی معیشت مضبوط ہو گئی ہے۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جو براہ راست عوام سے جن کا تعلق ہوتا ہے ان کی کیا صورتحال ہے، اور جب اس طرف جائزہ لیتے ہیں تو چاہے وہ بے روزگاری کی شرح ہو، چاہے وہ حقیقی مہنگائی ہو، تو حالات اور واقعات جو ہیں وہ ایک اور تصویر پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ صورتحال ہے جس پر کریں گے بات۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی مہمان شخصیت جو پاکستان کی معیشت پر گہری نظر رکھتے ہیں اور اس حوالے سے ایک اپنا نقطہ نظر بھی رکھتے ہیں، دانیال عزیز صاحب۔ دانیال عزیز صاحب، پہلی تو یہ فرمائیے گا کہ آئی ایم ایف کے وفد کے جانے کے بعد اب ہم اس امید پر قائم ہیں کہ ادھر سے کوئی اچھی خبر جو ہے وہ سننے کو ملے گی۔ اب یہ پھر وہی سلسلہ ہوگا، 2 ہفتے میں آ رہا ہے، 4 ہفتے میں آ رہی ہے، 3 ہفتے میں آ رہی ہے؟ میرے خیال میں جو لاسٹ ہم نے پروگرام کیا تھا اس میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ 2 مختلف جو زاویے ہیں معیشت کو دیکھنے کے، ڈار صاحب اور فنانس منسٹر صاحب کے درمیان، اس میں کافی کھینچا تانی ہے۔ تو آج صبح کی اخبار میں یہ خبر لگی ہے کہ جو امپورٹ ٹیرفز ہیں ان کو بتدریج کم کرنے کا فیصلہ ہوا ہے، اور فائنلی جو نہیں مان رہی تھی حکومت پاکستان، وہ آئی ایم ایف کی ٹیم واپس جانے کے بعد 1-2 دن کے بعد آج وہ مان گئی۔ تو یہ وہ سگنل ہے سب سے بڑا جو ثابت کرتا ہے کہ ڈار صاحب والے فارمولے جو ہیں وہ پست ہو گئے، ہار گئے ہیں، شکست ہو گئی ہے، اور جو فائنانس منسٹر صاحب والے فارمولے ہیں جو کہ اسٹیفن ڈیکرن یا ہوم گراؤنڈ پلان میں پر مشتمل تھے، وہ سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں۔ اور اس میں اب پرابلم یہ ہے کہ اس کے اندر ایک بہت بڑی ٹرانزیشن انٹیلڈ ہے۔ ٹرانزیشن سے مراد یہ ہے کہ پوری کی پوری معیشت کو ایک نئے طرز میں اپنے آپ کو رنگنا پڑے گا، ایک نئے طریقے پہ اپنے آپ کو، جو پروڈکشن فنکشن ہے پاکستان کا جو امپورٹ بیس تھا اور چھوٹے موٹے قابل کس کے چیزوں کے وہ بیچ دیتے تھے یہاں پر اور کہتے تھے کہ جی انڈسٹری لگ گئی ہے، وہ سارے کا سارا ماڈل ہی جو ہے وہ قسم کا آبسلیٹ ہو گیا ہے، اور آنے والے 3 سالوں میں بتدریج وہ آہستہ آہستہ جو ایک چھتری بنی ہوئی تھی حکومت کی طرف سے، جس میں ہمارے غریب جو کنزیومر تھے وہ سفر کر رہے تھے، جو گاڑی یہاں پر فرض کریں آپ 20-30
ہزار ڈالر کی مل رہی تھی، وہی گاڑی امریکہ میں جو ہے 8-9 ہزار ڈالر کی مل رہی تھی، اور ہمارے پڑوس ملک میں بھی. تو وہ چیزیں ساری جو ہیں، گاڑی کی میں نے ایک مثال دی ہے، اس میں بے شمار چیزیں ہیں، انکلوڈنگ ایئر کنڈیشنرز، انکلوڈنگ مائکرو ویو، ٹیلی ویژن، ساری یہ سب جو کنزمپشن اکانومی شوکت عزیز اور عشرت حسین صاحب نے افغانستان کی جنگ کے ڈالروں کی بنیاد پر بنائی تھی. اور جب وہ ڈالر ختم ہو گئے تو پھر شوکت ترین صاحب نے آ کے پیپلز پارٹی کے گورنمنٹ کے دوران یہ قرض کا دروازہ دکھا دیا، کیونکہ وہ بینکر تھے، بینکر کا کام ہے قرض دینا، تو انہوں نے پاکستان کو قرض دلوایا. تو پاکستان قرض والے اس پہ خوراک پہ چڑھ گیا. اور اس کے بعد جب ڈار صاحب کی باری آئی 2013 میں، تو انہوں نے بھی بہت زیادہ، بلکہ فسکل رسپانسبلٹی اور ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ کو امینڈ کر کے اور ڈیٹ چڑھا دیا پاکستان پہ. اور پھر جب عمران خان صاحب انہوں نے تو حد ہی کر دی، اور پاکستان کا اب کوئی قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہماری ریٹنگ بھی CCC سے کم ہے، جو کہ جنگ کہلاتی ہے. اس میں ایک سوال ہے، چونکہ آپ نے یہ بات ایون کی یہاں ہے، تک، ایک سیکنڈ، ایون یہاں تک کہ ہمارے جو دوست ممالک ہیں جن کے اوپر ہم انحصار کرتے تھے، بھروسہ کرتے تھے، انہوں نے بھی جواب کر دیا ہے، وہ کوئی نیا پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں، صرف پرانے کو نیا کر رہے ہیں رول اوور کے نام سے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ یہ معیشت چلنے کے قابل نہیں تھی آگے، کیونکہ ہمارے پاس اس کو چلانے کے لیے ڈالر نہیں ہے. تو ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے، سو کالڈ بزنس کمیونٹی، وہ کہتی ہے کہ چاہے بیگ بارو اور اسٹیل آپ ڈالر لے کے آئیں جہاں سے مرضی، اور ہم اپنا کام چلائیں، ہمیں نہ چھیڑیں آپ. تو یہ چل نہیں سکتا نا. پاکستان کی عوام نے کافی سفر کر لیا. اس میں ایک آپ نے یہ جس چیز کا ذکر کیا کہ امپورٹ ٹیرفز جو ہیں وہ کم کیے جانے ہیں، آج چھپا ہوا ہے اور اس میں بڑا یہ لکھا ہوا ہے کہ گاڑیوں کی قیمت جو ہے وہ کم ہو جائے گی. آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں ایک ڈلیشن پروگرام متعارف کرایا گیا تھا، اور یہ بات کہی گئی تھی کہ ایونچولی ہم اس سطح پر جائیں گے جہاں پر جا کے ہم لوکل مینوفیکچر جو ہے وہ الائیڈ انڈسٹری کے ساتھ مل کے ایک ریولوشن آئے گا. وہ پتہ نہیں وہ ڈلیشن پروگرام تو کہاں گیا کہاں نہیں گیا، لیکن جو کار مافیا ہے، سیمنٹ مافیا کی طرز پہ، اس کی طرف یہ پورا ایک اسٹیٹس ود ان اسٹیٹس بن گئی ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اب پھر یہ وہی ایک دفعہ ہم کان کو اس طرف سے پکڑنے جا رہے ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں جی. اس میں دیکھیں، یہ جو خود کفالت، اصل اس کی جو جڑ ہے نا، یہ خود کفالت کا بھوت جو سوار ہے نا ہمارے بیوروکریٹس پہ اور ہماری جو پلاننگ کے لوگ ہیں کہ جی ہم نے ہر چیز میں خود کفیل ہونا ہے، وہ خود کفالت کا بھوت. امریکہ خود کفیل نہیں ہے، چین خود کفیل نہیں ہے، کوئی دنیا کا ملک خود کفیل نہیں ہے. جو چیز جو بہتر بنا سکتا ہے وہ بناتا ہے، سستا جو بنا سکتا ہے، اور ان کو بیچتا ہے اور ان سے وہ چیز خریدتا ہے جو وہ بہتر اور سستا بنا سکتے ہیں. اسی کو تو پوری دنیا کا سارا نظام ہی اس پہ چل رہا ہے. تو ہم بجائے اس طرف غور کرنے کے لیے ہم خود کفالت میں گھسے ہوئے ہیں، امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے نام سے، کہ جی امپورٹس اگر ہم کسی طرح روک لیں تو ہمارے ڈالر جن ملکوں نے ترقی کی ہے، جیسے ویتنام ہے، ملیشیا، بہت سارے ہیں چھوٹے ملک ہم سے بہت، انہوں نے اس بات پہ تقریباً بنگلہ دیش، ایون ٹو سم ایکسٹینٹ سری لنکا، جو انہوں نے ترقی کی ہے وہ یہ کہ وہ انٹرنیشنل ویلیو چین سے انٹیگریٹ کر گئے ہیں اور اپنا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کو فلیکس کر کے اس طرف آ گئے ہیں، ان پروڈکٹ مکس میں آ گئے ہیں جو کہ وہ بہتر اور سستا بنا سکتے ہیں، اور وہ ان کو بیچتے ہیں، اور جو وہ بہتر اور سستا بنا سکتے ہیں وہ ان سے خریدتے ہیں. تو اس میں وہ خود کفالت سے چھٹکارا حاصل کر بیٹھے ہیں. جو امپورٹ سبسٹیٹیوشن، اس کا دوسرا ٹیکنیکل ٹرم یہ ہے. تو امپورٹ سبسٹیٹیوشن تو پام آئل کی نہیں ہم کر سکے، چائے کی نہیں ہم کر سکے، ہم نے کسی اور ٹیکنیکل چیز میں کیا کرنی تھی، جس میں ہمارے پاس اس وقت جو 3rd یا 4th لارجسٹ اریگیٹڈ ٹریکٹ آف لینڈ ان دا ورلڈ ہے دنیا میں، اس میں ہم پام آئل نہیں بنا سکے، ہم چائے نہیں آج تک بنا. سب سے بڑی ہماری فوڈ امپورٹس یہ ہیں. تو چیچا کہ ہم نے جو ہے نا گاڑیوں میں خود کفیل ہو جانا تھا، جنہوں نے ہونا تھا، جیسے ساؤتھ کوریا ہمارے سے بعد میں شروع ہوا، وہ کر کے بنا کے دنیا میں 1 نمبر پہ جا کے چین سے شکست کھا کے اب دوسرے تیسرے نمبر پہ آ گئے. وہ سارا کچھ ہو چکا ہے. ہم ابھی تک وہ ڈلیشن پروگرام لے کے اس میں صرف یہ ہوا ہے کہ پاکستان کے کنزیومر کو اربوں روپے کا ماہوار ٹھیس پہنچی ہے اور سیٹھوں کی جیبیں بھر گئی ہیں. انہوں نے بھی پاکستان میں پیسہ نہیں رکھا، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کس ملک میں ان کو کتنا پیسہ ہے. ان کی آنے والی جو اولادیں ہیں ان کو بھی نہیں پتہ. تو وہ کہیں رول رہا ہے جا کے، کہیں سوئس بینک اکاؤنٹ میں ہے، کوئی لندن میں ہے، کوئی برطانیہ میں ہے، کوئی ناروے میں چھپایا ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں کہاں لگایا ہوا ہے انہوں نے، اور سمجھتے ہیں کہ جی ہم بڑی قوم کی خدمت کر رہے ہیں. جبکہ یہ وہ پیسہ ہے، ایک سیکنڈ، جبکہ یہ وہ پیسہ ہے جنہوں نے ڈاؤن اسٹریم انڈسٹریلائزیشن کرنی تھی، جنہوں نے میٹلرجی میں، جنہوں نے ڈیزائن میں، جنہوں نے جو ہائی اینڈ ویلیو ایڈڈ سائڈ ہے آٹوموٹیو انڈسٹری وہاں لگانی تھی. اب ہم ربڑ کے 2-4 پارٹ بنا لیتے ہیں، وائپر بنا لیتے ہیں، 2-4 سیٹیں بنا لیتے ہیں، یہ جو بوتل ہوتی ہے پانی میں شیشے پہ پانی پھینکنے والی وہ ہم بنا لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جی بڑی کمال. ابھی تک ان کے اپنے فگر ہیں
87% جو ہے امپورٹڈ کمپوننٹ. کمپوننٹ. تو پھر آپ مجھے بتائیں 40 سال میں کیا کھویا کیا پایا. اچھا اب اس میں دو چیزیں ہیں, دو پہلو ہیں. ایک بات تو یہ ہے, ایک جملہ میں کر, اور یہ بات صرف پاکستان کی مثال نہیں ہے, یہ دنیا میں بات اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ یہ ماڈل جو ہے یہ فیل ہے. اچھا اب اس میں دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سوچ کا انداز ہوتا ہے. پاکستان کے مختلف وزرائے خزانہ آتے رہے اور ان کی سوچ کے انداز جو ہیں اسی اعتبار سے مختلف رہے, اور انہوں نے اپنے آپ کو سکسیس سٹوری بنانے کے لیے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے فیصلے کیے. جیسے آپ نے شوکت عزیز کی مثال دی کہ کنزیومر مارکیٹ ایک آپ نے کھڑی کر دی, اور اس وقت بھی ہم کہتے تھے یہ ببل ہے, جس دن سوئی لگی پھٹ جائے گا, نہیں مانتے تھے. اب اسی طریقے سے پاکستان کے اندر ایک مفاداتی معیشت جو ہے وہ ڈیولپ ہو گئی ہے. اب یہ جو دو چیزیں ہیں ان کو لے کر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے ایسے فیصلے ہو سکتے ہیں جو اس کو مستحکم بنیادوں پر استوار کر سکیں؟ میرا نہیں خیال. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہ اس وقت کی جو اکنامک پالیسی ہے حکومت وقت کی, وہ ایک قسم کی امپلانٹ ہے. اصل میں جن کو فنانس منسٹر بتاتے ہیں وہ کہ جی ہم 20ویں معیشت بننے جا رہے تھے, انہی کے پریزیڈنٹ نواز شریف صاحب ہی لندن میں تھے مہینہ 2 مہینے پہلے, تو وہاں سے انہوں نے بیان دیا کہ جی ہم تو 20ویں معیشت بننے جا رہے تھے. اس قسم کے وہم و گمان میں رہنا وہ ان کی مرضی ہے, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر نون لیگ کی حکومت الیکٹ ہو گئی ہوتی فرض کریں 2018 میں, تو کیا انہوں نے جانا نہیں تھا آئی ایم ایف کے پاس؟ انہوں نے گھٹنے کے بل جانا تھا آئی ایم ایف کے پاس, کیونکہ وہ جو ڈار صاحب کی رنگ رلیاں تھیں جس میں انہوں نے اربوں ڈالر جو ہیں پھینک دیے اسٹڈی ایکسچینج ریٹ رکھنے کا, اپنی طرف سے بڑا وہ کویکری کر رہے تھے اپنے آپ کو جو ہے نا پروفیشنل ثابت کرنے کے, اس میں تباہ کر دی پاکستان کی معیشت. اور میں اس وقت بھی بڑا چیختا چلاتا تھا, اور اس کے رزلٹ میں کیا ہوا کہ اب ان کے اوپر فنانس منسٹری سے بین لگا ہوا ہے, وہ جا نہیں سکتے ادھر, اور وہ فارم منسٹری اور ڈپٹی پی ایم اور ادھر ادھر سے اپنا کوششیں کر رہے ہیں اس میں انگلیاں مارنے کی. یہ اڑان پلان اس کی ایک مثال ہے. اڑان پلان میں آپ کو پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اڑان پلان میں لکھا ہوا ہے کہ ہم ایکسپورٹ سبسڈیز جو ہیں ٹیرف جو ہیں وہ کم کریں گے, یعنی ایکسپورٹ ٹیرف کم کریں گے. امپورٹ ٹیرف کا نہیں لکھا ہوا. اب آپ کو کیا پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان امپورٹ ٹیرف کم کر رہا ہے. یہی تو ساری لڑائی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم اسی طرح چلیں گے, بس تھوڑے بہت اثاثے بیچ کے فرینڈلی کنٹریز کو اونے پونے پیچھے سودے سودے کر کے. وہ جی ٹو جی اس کا خوبصورت ایک لبادہ دیا ہوا ہے کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ سودا ہوگا, جیسے اس میں کچھ نہیں ہوتا لین دین, سب کچھ ہوتا ہے اسی میں تو ہوتا ہے. تو وہ ہم ان کو دیں گے, ڈالر ہم آ جائیں گے تو اسی طرح چلنے دیں, بس ٹھیک ہے دیکھی جائے گی. یعنی پاکستان کو اور کھڈ میں آپ کھود دیں کوئی بات نہیں, تاکہ ہمیں نہ کچھ کرنا پڑے. یہ سٹیٹس کو کا آرگیومنٹ ہے. یہ اڑان پلان ہے. جو اسٹیفن ڈیکرن پلان ہے, ایک منٹ کے لیے, اس میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو کہ ایکچولی آئی ایم ایف کے پروگرام کو کمپلیمنٹ کرتا ہے کہ نہیں, پاکستان نے اب وہ جو پرانے کھانچے تھے وہ سارے بند کرنے ہیں, کنزیومر کو سستی چیزیں دینی ہے, اور ہم نے انٹرنیشنل ویلیو چین سے انٹیگریٹ ہونا ہے, اور جو چیز ہم بہتر بنا سکتے ہیں وہ ہم نے بیچنی ہے, اور جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ ہم نے خریدنی ہے. اور بیلنس کیا کرے گی؟ ایکسچینج ریٹ, کہ جو چیزیں آپ نہیں خریدنے کے قابل ایکسچینج ریٹ بڑھے گا تو آپ خود ہی اس کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی, آپ کی چیزیں مہنگی ہو جائیں گی باہر کے ملکوں میں, آپ کو زیادہ زر مبادلہ ملے گا. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے, وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا اب اس میں میرا ایک آپ سے سوال ہے. دیکھیے کوئی بھی ملک, اس پہ ایک جملہ اور دے دوں جی, پیپلز پارٹی ہے, پی ٹی آئی ہے, میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ جو میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں نا, ان کے کسی کونے میں, کسی وہم و گمان میں یہ گفتگو بھی نہیں ہو رہی. ان کے پاس یہ ڈکشن ہی نہیں ہے کہ یہ گفتگو جو میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں یہ کر سکیں. اس لیے جو ابھی پھنسے ہوئے ہیں وہ بھی اس لیے پھنسے ہوئے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کو ایک پیغام دے رہی ہے, نہیں تو ان کا بھی کوئی کسی قسم کا ارادہ نہیں ہے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں یہ جو انتظامیہ کی بنائی ہوئی یا انتظامیہ کی چلائی ہوئی جو سیاسی جماعتیں ہیں, یہ پاکستان کے لیے اب نکارہ ہو چکی ہیں. یہ نیا راستہ نہیں ہمیں دے سکتی. اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ نے بات کی ہے نئے میکانزم کی. اب پاکستان جیسا ملک جہاں پہ ہمیں ہر وقت زر مبادلہ کا ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ درپیش ہے, ہم درآمدی ڈیوٹیز جو ہیں ان کو کم کرنے جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انفلکس آئے گا تو ہمارے اوپر ڈالر کا پریشر پڑے گا, تو ایکسچینج ریٹ بڑھے گا, تو یہ جو سوچ ہے وہ درآمدات کم ہو جائیں گے. نہیں, یہ جو میں آپ سے یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سوچ ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ درآمدات کم ہو جائیں گی, یا دوسری طرف برآمدات جو ہیں
ان کو کوئی فائدہ پہنچے گا؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہیونگ سچ ایک اکانومی جو پاکستان کی ہے، یہ فارمولہ اس کے اوپر فٹ ان بیٹھ سکتا ہے؟ بالکل بیٹھ سکتا ہے، لیکن ان سے نہیں بیٹھا جانا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس کا جو پہلی ضرورت ہے اس کی نشاندہی نہیں کی انہوں نے۔ ان کے سارے اس کو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اس وقت کتنے پلانز رائج ہیں؟ اس وقت ایک اسٹیفن ڈیکرن پلان رائج ہے جو کہ جنوری کے مہینے میں پرائم منسٹر کی ویب سائٹ پہ خاموشی سے چڑھا دیا گیا تھا۔ ایک دسمبر میں انہوں نے اڑان پلان اناؤنس کیا، انگریزی کے اخبار میں پڑھیں تو اس میں یو رین بنتا ہے، یعنی آپ بھاگے۔ کیوں یو رین؟ کیونکہ جو 14 اگست کو اسٹیفن ڈیکرن پلان اناؤنس ہونا تھا اس کو سکٹل کر دیا گیا تھا، 14 اگست کو کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی، اور یہ بتایا گیا کہ یہ ڈار صاحب کو بھیج دیا گیا ریویو کے لیے۔ تو وہ ریویو کرنے کے بجائے وہ 2 سال پرانا جھاڑ جھوڑ کے پلان دسمبر میں انہوں نے دے دیا اڑان کے نام سے، یو رین، کہ وہ والا ہم نے نہیں کرنا 14 اگست والا، اب ہم نے یہ کرنا ہے، جس میں وہ یو رین والے پلان کی اسٹیفن ڈیکرن والے پلان کی ساری چیزیں سے بھاگ گئے، یو رین بن گیا۔ ابھی ہم یہ سوچ ہی رہے تھے کہ یو رین کیا چیز ہے، تو جنوری کے مہینے میں اسٹیفن ڈیکرن کا پلان بھی پرائم منسٹر نے ویب سائٹ پہ چڑھا دیا وداؤٹ اینی ریویژن۔ جو ریویژن بتا رہے تھے اتنے مہینے کرنی ہے وہ نہیں کی، اوبیسلی وہ ان کے مرضی کے خلاف ہوا تو کرنا پڑا۔ اس کے بعد کیا پتہ چلا کہ ابھی یہ ہضم کر رہے تھے، یعنی آئی ایم ایف کا ستمبر میں جو سائن ہوا، یو رین جو آیا دسمبر میں، اور جنوری میں جو یہ اسٹیفن ڈیکرن پلان آیا کہ جناب ورلڈ بینک صاحب بھی تشریف لے آئے کہ جی ہمارے پاس بھی ایک 10 سالہ پلان ہے، ہمارے پاس بھی کچھ ڈالر ہیں جو ہم نے خرچنے ہیں، انہوں نے بھی اپنا 10 سالہ پلان دے۔ اب یہ چاروں پلانز جو ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے اپرووڈ ہیں، ایک دوسرے سے ملتا نہیں ہے، سب کے ایک ہی ٹارگیٹس ہیں۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، ٹوٹل کھچڑی پکا دی ہے۔ یہ وہ آپ کرتے ہیں جب آپ کو کچھ پتہ نہیں کہ آپ کیا کرنا ہے، یا آپ نے کرنا ہی کچھ نہیں۔ دونوں کیسز میں پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں۔ دیکھیں یہ تو ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے کہ لوگ مارکیٹ میں موجود ہوتے ہیں جو پھر رہے ہوتے ہیں کہ آپ قرضہ لیں اور اس کے بعد جو ہے کوئی نہیں پھر رہا، لوگ دیتے ہیں، قرضہ مل ہی نہیں رہا آپ کو، آپ نے ایڑی چوٹی کا زور لگا۔ ورلڈ بینک اب آیا نا آپ کے ابھی پاس، چائنا نے بڑی مشکل سے آپ کو 2 دن 4 دن پہلے آ کے منتے کر کے، کبھی پریزیڈنٹ صاحب جا رہے ہیں، کبھی کوئی جائے چکر لگ رہے ہیں، تو آپ کا $2 بلین رول اوور کیا ہے۔ وہ کھیل ختم ہے، نہیں باندھ لیں اپنے پاس۔ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے لیے جیسے ورلڈ بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، اب آیا ہے نا ورلڈ بینک لے کر آیا، کچھ بھی نہیں لے کے آ رہا۔ آپ وہ پلان پڑھیں تو صحیح، اس میں کیا لکھا ہوا ہے انہوں نے؟ اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ در حقیقت یہ 10 سال کا پلان نہیں ہے، یہ در حقیقت 5 سال کا پلان ہے، 5 سال گزار کے پھر ہم دیکھیں گے، اور اتنے ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں 20 بلین، ہاں ہمارے پاس کچھ ہے سیڈ منی، باقی ہم نے ادھر ادھر سے اکٹھے کرنے ہیں، کوئی IFC سے، کوئی ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے، کوئی USAID سے۔ اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ جو ایڈ ایجنسیاں ہیں امریکہ کی نقل مارتے ہوئے وہ دھڑا دھڑ ساری بند ہو رہی ہیں۔ اب جرمن ایڈ ایجنسیز بھی بند کر دیجیے، ہم نے ڈیفنس پہ فوکس کرنا ہے، یوکرین میں پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا بننا ہے، اسی طرح فرینچ ہے، اسی طرح اسکینڈینیوین ہے، سارے جہاں سے بڑے پیسے آتے تھے، UK ایڈ بھی یہی کر رہا ہے، تو وہ کہاں سے آنے؟ اور اگر فرض کریں آ بھی جاتے ہیں 1 منٹ کے لیے، یہ جو ورلڈ بینک والے پیسے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس وقت پورٹ فولیو کتنا ہے ورلڈ بینک کا پاکستان کے اندر؟ آپ گیس کریں، $17 بلین۔ تو یہ حالت ہے ہماری، یعنی ناک میں سے خون نکلا ہے۔ تو اگر یہ 3 اور ڈال کے 20 کر بھی دیں گے آنے والے سالوں میں، تو کون سا ستارہ توڑ لانا انہوں نے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہونا۔ میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو 4 کے 4 پلان ہیں، میں دعوے سے کہتا ہوں، فرض کریں ایک تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ پلان ایک دوسرے سے مل ہی نہیں رہے، لیکن فرض کریں بائی سم ایکٹ آف گاڈ یہ چاروں پلان 100% امپلیمنٹ ہو جاتے ہیں اگلے 3 سے 5 سالوں میں، ٹھیک ہے، پاکستان کا پھر بھی کچھ نہیں بننا۔ ان کو سرا ہی نہیں ملا، یہ ڈورسل جا رہے ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ اب جب آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ سرا نہیں مل رہا ہے، تو اب ایسی صورتحال کے اندر جو ظاہر ہے ایک ملک جو ہے وہ اب 2-3 طرح کے کرائسس کے اندر الجھا ہوا ہے، اور اس کرائسس کے ساتھ وہ الائڈ چیزیں ہیں، آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے نہیں ہے، آپ کی سیکیورٹی سچویشن نارمل ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، اقتصادی صورتحال آپ کی جو ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگا ہوا ہے۔ تو اب ایسی صورتحال کے اندر ایک SIFC بھی تو ہم نے بنایا تھا نا کہ ایک آپ ڈائریکشن دیں گے، اس کے ایک 1 ونڈو آپریشن ہوگا، انویسٹمنٹ آئے گی، اور اس کے بعد جو ہے معاملات درستگی کی طرف جائیں گے۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی نہیں چل پایا؟ میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ SIFC کا نوٹیفیکیشن پڑھیں نا، تو اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہم جو بیوروکریٹک ریڈ ٹیپ ہے، جو لیک آف پلاننگ ہے، جو لیک آف کوآرڈینیشن ہے، مختلف قسم کے ہیلے بہانے ہیں، وہ انویسٹمنٹ کے لیے رکاوٹ بن رہے ہیں، تو وہ میدان میں اترے تھے، ان کو ٹھیک کرنا ہے۔ اگر آپ وہ نوٹیفیکیشن پڑھیں تو اس کے دیکھا ہے وہ ساری چیزیں، ایک منٹ جو اس کے ٹرمز آف ریفرنس ہیں
وہ تقریباً ایک چارج شیٹ ہے بیوروکریسی کے خلاف, اس سے کم نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے سارا ٹھیک کرنا تھا. تو بجائے انہوں نے آ کے اس چیز کو ٹھیک کرنا کہ بیوروکریسی کے ساتھ بیٹھ کے کہتے کہ بھئی ان ساری چیزوں کو ہم نے اسٹریٹن آؤٹ کیسے کرنا ہے, وہ خود شروع ہو گئے کہ جی 40,000 ایکڑ پہ ہم خود ہی کاشت کرتے ہیں. یہ تو ان کا کام نہیں تھا. تو اب آ کے وہ ایک عجیب سی صورتحال بن گئی, بھئی آپ انویسٹر ہیں یا آپ فیسیلیٹیٹر ہیں یا آپ نے یہ سیدھا کرنا ہے یا آپ نے خود کرنا ہے یہ سارا کچھ, کیا ہونا ہے اس میں؟ آپ خود فیکٹریاں تو نہیں ساری چلا سکتے. تو پھر اب انفارچونیٹلی وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے ان کے پاس, ٹرین نہیں ہے اس کام کے لیے. تو وہ جو ہم نے مثلاً پورے پاکستان کو اوور آل کیا تھا جب یہ فیڈرل پروونشل ڈیولوشن اور یہ پروونشل ٹو لوکل ڈیولوشن اور ریسٹرکچرنگ دا پروونس, جب یہ سارا نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو کر رہا تھا, تو وہ تھنک ٹینک میں ایک کیپیسٹی ڈیولپ کی گئی تھی پاکستان کے پرابلمس کو اینالائز ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں, اور پھر ایک ہوم گراؤنڈ سولوشن دینے میں ایک طریقہ کار بنایا گیا تھا کہ اس میں ساری گورنمنٹ کو کیسے ساتھ لے کے چلنا ہے, پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ڈائلاگ کیسے کرنا ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے نا, وہ سارا کچھ ہوا, پاکستان نے دیکھا, امپلیمنٹ بھی ہو گیا. تو نیشنل لیول ریفارمز جو ہیں, آپ مجھے بتائیں ان سیاسی جماعتوں میں کون ہے جس نے کی ہوئی ہیں؟ یہ چھوٹے موٹے کیمرے سڑکوں پہ لگا دینا یہ نیشنل لیول ریفارم نہیں ہے. یہ جو ابھی 26ویں ترمیم لائے ہیں جس میں جڑ مار دی ہے جوڈیشری کی, یہ نیشنل ریفارم نہیں ہے. نیشنل ریفارم تب ہوتا کہ جب آپ کو پتہ چلے کہ سبورڈینیٹ جوڈیشری کا کیس لوڈ جو ہے وہ 0 پہ آ گیا 4 سالوں میں, 5 سالوں میں, اور جب آپ درخواست دیتے ہیں 20 دنوں میں 50 دنوں میں آپ کو فیصلہ مل جاتا ہے اور وہ امپلیمنٹ بھی ہو جاتا ہے. تو پاکستان کی معیشت چل پڑے گی. آدھا تو یہ رکا ہوا ہے. آپ کی انفورسمنٹ آف کانٹریکٹس اور ریگولیشن آف کانٹریکٹس ہی نہیں ہے اس ملک میں, کیسے چلے گا؟ تو عدالتوں میں جو پڑے ہوئے ہیں 2.4 ٹریلین کے کیسز, وہ بھی تو پڑے ہوئے ہیں. میں وہی بات آپ سے کر رہا ہوں, کیوں نہیں چلا رہے آپ؟ آپ کے پاس کون سی یہ جو طریقہ انصاف, ہم طریقہ انصاف ہے, وہ کدھر گئی تمہاری ترجیحات؟ ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے, وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا, اس میں دانیال عزیز صاحب یہ فرمائیے گا. نہیں, ایک منٹ کے لیے, وہ ترجیحات جو ہم گفتگو کر رہے ہیں, وہ ترجیحات ہمیں وہ جو انہوں نے وزیروں کا مقابلہ کرایا تھا اور فرسٹ مراد سعید صاحب تشریف آئے تھے, یہ انہوں نے ماشاءاللہ دینی ہے. یہ بزدار صاحب نے آ کے بتانا تھا کہ جی یہ ترجیحات کیا ہونی ہے. کس دنیا میں پھر رہے ہیں بس بتیاں آن کر کے ایسے 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 جھلے بنے ہوئے ہیں سارے کہ جی یہ کھوکھلے نعرے. آپ مجھے بتائیں اس نعرے میں کیا ہے کہ ہم کوئی غلام ہیں؟ کچھ سمجھا دیں مجھے. کون کہتا ہے یہ جو آزادی کا نعرہ مارتے ہیں, یہ تو ہم بچپن میں سنتے ہیں, یہ تو کشمیر کا نعرہ تھا, ہم لے کے رہیں گے. وہ تو مقبوض ہے, آپ مقبوض ہیں. تو جو آپ نے کام کرنے تھے وہ آپ نے کیے کوئی نہیں, بجائے کہ آپ چیزوں کو سلجھاتے آپ نئی دولتیاں مارنے شروع ہو گئے. اب جو صورتحال ہے, دیکھیے کہ یہ جو فیصلہ سازی ہے, اب یہ شوگر کا جیسے مسئلہ بنا ہوا ہے, کارٹلائزیشن کا آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا علاج ہے؟ کارٹلائزیشن کا علاج نیشنل کمپٹیشن کمیشن ہے, لیکن وہ جیسے کام کر رہا ہے اس کو آپ نے ٹیتھ ہی نہیں دیے. اس کی امپلیمنٹیشن پہ آپ نے ایک اور بیوروکریٹ بٹھا دیا, جو بیوروکریٹ صرف اپنے ساتھیوں کو دیکھے گا کہ میں نے واپس انہی میں جانا ہے, تو میں زیادہ ریس پہ پاؤں نہ رکھوں, کل کو مجھے کوئی پوچھے گا واپس گیا تو اس کی انڈیپینڈنس کو سیکیور کرے, اس کو جو پراپر انسینٹیوز دیں کہ وہ اپنا کام کرے. وہ دنیا میں جو کمپٹیشن کمیشنز ہیں آپ دیکھیں, اتنے بڑے بڑے جن جیسے یہ مائکروسافٹ ہے یا گوگل ہے یا وہ, ان کو لا کے 10 دنوں میں تاڑ پھاڑ کر کے پرے کرتے ہیں کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں, سارا فائن کرتے ہیں اربوں روپے کے, اربوں ڈالر کے, سیدھے ہو کے رکھ دیتے ہیں. یہ بیچارے ماڑکو سے پھر رہے ہیں, کبھی یہ وہ بائکیا آرڈر کر رہے ہیں, کبھی کچھ, ان کے بعد گاڑیاں نہیں ہیں کہیں جانے کے لیے آنے کے لیے. کیا چاہتے ہیں آپ ان سے؟ آپ جب تک فنڈ نہیں کریں گے اپنی بیوروکریسی کو, آپ جب تک اپنے آپ کو مارکیٹ کے اوپر ثابت نہیں کریں گے کہ آپ ریگولیٹر کا رول ادا کرنے کے قابل ہیں, ادھر آپ ٹائیاں پہن کے ریگولیٹر بنے ہوئے ہیں, شام کو آپ افطاری پہ جا کے کہہ رہے ہیں بچے کی اسکول کی فیس ہے, اس نے باہر جانا ہے, اس کا تو کچھ کر دیں. کیا خاک ریگولیشن ہونی ہے؟ کیا ریگولیشن ہونی ہے؟ آپ کے سامنے نہیں ہے. میں کیبنٹ میٹنگ میں بیٹھا تھا, جمالی صاحب کے دور کی بات ہے, جبکہ آپ کے سیکٹری انڈسٹریز نے آ کے پریزنٹیشن دی موٹر وہیکل کے اوپر, اور اس نے خود کہا کہ میں یہ وڈرا کرتا ہوں پریزنٹیشن, مجھے خود شرم آ رہی ہے کہ لگتا ہے کہ میں نے کسی گاڑی کی کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی یہ پریزنٹیشن بنائی ہوئی ہے. کیوں ایسا ہوا؟ سب انفلٹریٹڈ ہے. اب یہ جو سچویشن ہے, پھر سوال میرا وہیں پر آ جاتا ہے کہ دیکھیں عوام جو ہیں وہ بنیادی طور پہ سفر کر رہی ہے اس ساری مفاداتی جو معیشت ہے اور جو سیاسی فیصلے ہیں اس کی وجہ سے. اب یہ اس کا علاج آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ اس سسٹم میں سے کوئی علاج نکل سکتا ہے؟
ان سیاسی جماعتوں سے تو کوئی علاج نہیں آپ ایکسپیکٹ کر سکتے. ان کے پاس وہ ڈکشن ہی نہیں ہے. یہ تو بیچارے ابھی تک کیا کیا یہ تو بیچارے ابھی تک پٹواری اور تھانے دار کے تبادلوں میں لگے ہوئے ہیں. پھر یہ تو ابھی تک اس بات پہ لگے ہوئے ہیں کہ خدا کے لیے ہمارا جو یہ جو پٹوار سرکل ہے اس کو کسی طرح وہ ورلڈ بینک پروگرام سے کمپیوٹرائز نہ کر دیں, کھاتے بند ہو جانے ہیں سارے. یہ تو اس کام پہ لگے ہوئے ہیں. یہ اس کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ ابھی خود آپ کے سامنے مثال ہے, ابھی زندہ مثال ہے. پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ بجلی ہے نا. آپ کا اپنا منسٹر جو ہے پاکستان کا وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو پہلے بورڈ لگائے تھے وہ سیاسی تھے, انہوں نے سب تباہی کر دی, اب ہم انڈیپینڈنٹ بورڈ لگانے. آپ روٹی کو چوچی کہتے ہیں, آپ کو نہیں پتا تھا انہوں نے کیا کرنا ہے, کس لیے لگا رہے ہیں آپ ان کو. اور مثال کیا دی جا رہی ہے کہ میں نے اپنے کزن کو اتار دیا, جی میں نے بڑا کمال کیا ہے. واہ جی واہ. اور جو پاکستان کا ستیہ ناش ہوا ہے 2 سال میں, اس کا کس نے جواب دینا ہے؟ جو آپ خود مان رہے ہیں, ایڈمٹ کر رہے ہیں. آئے ہوئے فارم 47 سے سارے. نہیں لیکن تو کیا آپ نہیں, آپ ان سے کیا حل چاہتے ہیں مجھے سمجھائیں نا. میں تو آپ سے یہ سوال کیوں کرتے ہیں آپ کو نہیں پتا جن باتوں کا پتا نا. میں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں کہ اس سچویشن میں, اسی سچویشن کی بات کر رہا ہوں میں, کیا حل کیا نکل سکتا ہے کہ کیا کیا جائے کہ کیونکہ اگر اس طریقے سے آپ چلیں گے تو آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ حل صرف یہ ہے کہ آپ بجائے جو سب سے مطلب سادہ, ایسے ہی کہہ لیں, جو سب سے سادہ کوئی کھلاڑی ہے اس کو لا کے آپ بنا دیتے ہیں. کبھی ان کا نام گونگلو پڑتا ہے, کبھی ان کا نام کدو پڑتا ہے, کبھی ان کا نام بونگا پڑتا ہے. کتنے سال ہو گئے ہیں, 40-50 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, آپ لا کے بنا دیتے ہیں, ان میں پھونک بٹا کے کرسی پہ, پھر وہ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں. تو یہ کام بند کر دیں نا, اصل لوگوں کو سامنے آنے دیں, سنبھال لیں گے. آپ سادہ چنتے ہیں اس لیے کہ وہ سادہ ہے, پھر آپ کہتے ہیں حرکتیں یہ سادوں والی کر رہا ہے. تو پھر یہی ہوتا ہے نا. پھر آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے آپ کے سامنے. اب یہ بجلی کا جو مسئلہ ہے, جو سولر, آپ مجھے 1 سیکنڈ کے لیے ایک بات بتائیں, 1 سیکنڈ کے لیے ایک بات بتائیں. یہ جب پورا پاکستان اویلیبل تھا مشرف دور میں, ٹھیک ہے, کتنے کتنے پڑھے لکھے لوگ, مطلب دنیا میں قابل ترین پاکستانی موجود ہیں, سب تیار ہیں پاکستان کے لیے, جان بھی حاضر ہے ان کی. یہ ثبوت ہے اس بات. آپ نے جا کے کس کس کو ڈھونڈا؟ بلوچستان کا سی ایم آپ نے کس کو بنایا؟ آپ نے سندھ کا سی ایم کس کو بنایا؟ آپ نے پنجاب کے سی ایم کس کو بنایا؟ جو مطلب گرے ترین آپ چناؤ کر سکتے تھے, اور پھر کہا کہ جی ان کو اب سارے سلوٹ مانے, یہ جی سپریم کمانڈر ہیں. واہ جی واہ, سبحان اللہ. وہ کیا کیا انہوں نے؟ صرف اس لیے کہ آپ کے اپنے پیٹ میں پل رہی تھی ایک جماعت, اور آپ چاہتے تھے کہ یہ کانوں میں اندھا راجا, یہ اندھے ہوں گے تو میں راجا گنا جاؤں گا. اور پھر وہ بھی نہیں چلا, تو پاکستان کا ستیہ ناش بھی ہو گیا. 10 سال آپ نے ضائع کر دیے ہنسی مذاق میں. وہ سارا جو آپ نے اچھا کام کیا تھا اس کا بھی بیڑا غرق کیا انہی کے ہاتھوں. خیبر پختونخوا, پنجاب, بلوچستان اور سندھ میں اس ساری جو کوشش تھی, 10 سالہ کوشش, ایک پورے ملک کو موٹیویٹ کیا تھا, سارے لوگوں کو بھی, اس کا ستیہ ناش بھی کیا, اور اپنا بھی کچھ نہیں بنا سکا. تو یہ تجربات کب ختم ہوں گے؟ یہ سادے لانے والے تجربات کب ختم ہوں گے؟ لیکن اس کے بعد پھر یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چیز یا کوئی غیر معمولی صورتحال ایسی ہو سکتی ہے کہ ان اقدامات کے نتیجے میں عوام کے لیے کوئی ریلیف, کوئی ایک ایسی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اگر عوام کو یہ بات سمجھ میں آ جائے, اگر عوام کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ جو مہنگائی کا دنیا کی, پاکستان کی بننے کے بعد تاریخ میں جو سب سے زیادہ مہنگائی کا ریلا آیا ہے, یہ پچھلے 5 سالوں میں آیا ہے, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, جو بے روزگاری کا آج کل عالم ہے پاکستان میں, اور جس طرح سے ان جماعتوں نے اس کو تباہ کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ لیبر فورس سروے 73 سے سن 60 سے لے کے آج تک ہر سال ہوتا آ رہا ہے. وہ سروے ہے جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے کرنا ہوتا ہے, اور اس میں پتہ چلتا ہے کہ کون سی عمر کے کتنے لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں اور کیوں ہو رہے ہیں, اور ان کے لیے کیا بہتر پلاننگ ہو سکتی ہے. 2020 میں چونکہ وہ نوکریاں تو بنی نہیں عمران خان صاحب سے, انہوں نے کیا کیا, اس کا پلگ کھینچ دیا کہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری, نہ کوئی پوچھے گا, اور بغل بجاتے رہے کہ جی 10 کروڑ نوکریاں, 10 کدھر 10 کروڑ نوکریاں, تباہی مچا دی. پھر پی ڈی ایم آئے, انہوں نے بھی نہیں کیا. پھر یہ گورنمنٹ آئی, انہوں نے بھی نہیں کیا. کیئر ٹیکر نے بھی نہیں کیا. آخر کار آ کے انٹرنیشنل کمیونٹی نے کہا کہ اگر آپ یہ بحال کریں گے سروے تو ہم آپ کے ساتھ کام کریں گے, نہیں تو ہماری طرف سے آپ فارغ ہیں. یعنی یہ آپ کی حالت ہے 2 مین چیزوں کے اوپر, مہنگائی اور بے روزگاری. اگر مہنگائی اور بے روزگاری کے اوپر
پاکستان کی عوام کو یہ پتہ چل جائے کہ کون کون ذمہ دار تھا, کس کس کے حصے کتنے کتنے ذمہ آتی ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ساری سیاسی جماعتیں فارغ ہو جائیں گی اسی دن شام کو. اب صرف بات اتنی ہے کہ کیا وہ ایک طریقہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ میری زبان کی گرہ کو کھول دیں کہ میری بات سمجھ میں آ سکے, کہ ان تک ہم یہ پیغام پہنچا دیں کہ بھائی جان آپ کی جو تباہی کا باعث ہے وہ اتنا حصہ ان لوگوں کے نام آتا ہے, اور یہ اس کا ثبوت ہے, گپ شپ نہیں, ثبوت. اور وہ آپ اس پروگرام پہ آئیں, اس پروگرام پہ آپ کے سارے پاکستان کے ٹی وی چینل کس کام کے ہیں؟ صرف یہ 60 صفحے کے اشتہار چھاپنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ پاکستان کو شعور دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کی بحث کروائیں, ان کے سامنے آنکھوں میں آنکھ ڈال کے لائیں اپنا ثبوت. میں بھی لاتا ہوں ثبوت, مجھے بتائیں انہوں نے نہیں کیا. کیا پی ٹی آئی نہیں ذمہ دار؟ کیا نون لیگ نہیں ذمہ دار؟ کیا پیپلز پارٹی نہیں ذمہ دار؟ بالکل ہے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ اب اس صورتحال میں ایک اور ادارہ بھی ہے یعنی ایف پی آر. معاملہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ ہم الگ کر رہے ہیں کہ جو ٹیکس پالیسی ہے وہ الگ ونگ ہو جائے اور ایف پی آر صرف ٹیکس کلیکشن تک رہ جائے. لیکن اب حالات یہ ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ ہاریزونٹلی جائیں, آپ جو آپ کے پاس دستیاب وہ جسے کہتے ہیں نا پائپ لائن ہے, اس کے اوپر اتنا زیادہ پریشر ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے. پیٹرولیم جو ہے مصنوعات, اس کے اوپر میکسیمم جتنا آپ کر سکتے تھے آپ نے کر لیا ہے. نہیں ابھی 30 روپے رہتے ہیں. چلیں آپ وہ 30 روپے اگر رہتے ہیں مانے آپ وہ بھی کر رہے ہیں انہوں نے, وہ بھی اگر میں پہلے دن سے آپ کو کہتا رہا ہوں کہ منی بجٹ آنا ہے. یہ 10 روپے جو انہوں نے ڈالے ہیں پیٹرولیم ڈالے, یہ کیا ہے؟ یہ منی بجٹ ہے اور کیا ہے؟ اچھا اسی طرح بجلی آپ کے پروگرام میں کہا تھا, یاد ہے نا آپ کو؟ بجلی کی خیر ریکارڈنگ اپنے ناظرین کو. بجلی کی صورتحال ہے, وہ بھی بجائے اس کے کہ کوئی آپ کہتے ہیں, اب آپ کی ایک بات کہہ رہے ہیں کہ 23 مارچ کو آپ 8 روپے کا ریلیف دیں گے, مطلب آپ کی خطے میں سب سے مہنگی بجلی ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی برآمدات بڑھانی ہے اور ایک ہم نے کمپیٹیٹو ملک بننا ہے. جب آپ کی ان پٹ کاسٹ اتنی ہائی ہیں تو آپ ایک کمپیٹیٹو ملک کیسے بنیں گے؟ باری باری ان چیزوں کو لے لیتے ہیں. پہلے آپ نے ایف بی آر کا ذکر کیا, میں اس لیے اس طرف جا رہا ہوں کیونکہ وہ بہت ہی اہم سبجیکٹ ہے. یہ جو آپ نے مثال دی کہ جی ہم نے پالیسی اور کلیکشن جو ہے وہ دونوں علیحدہ علیحدہ کرنے ہیں شعبے, اس کا پھر کیا بنا؟ یہ تو وہ باتیں جو شمشاد اختر بتا کے گئی تھی ہم نے, کیئر ٹیکر گورنمنٹ, ٹھیک ہے نا جی, تب بھی نہیں ہونے دیا. یہ باکسنگ میچ جو ہے کافی دیر سے چل رہا ہے. ابھی سو کالڈ اس کا فیصلہ ہو گیا کہ ہاں جی وہ کرنا ہے علیحدہ, اور فائنانس منسٹر صاحب وہ چیئر کریں گے. وہ امپلیمنٹ ہو گیا نہیں نہ ہو پا رہا. اس کا مطلب ہے حکومت کے اندر کوئی ڈوریاں اور بھی کھینچ رہے اور باز نہیں آ رہے. چاچے کو ان کو وہاں سے نکال دیا گیا, ان کے اوپر بین لگ گیا, وہاں تک کیو بلاک جا نہیں سکتے. تکلیف بڑی ہے اس بات کی. تو کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے, یہ نہیں چلنے نہیں دینا کام کو. یہ ہم دیکھ رہے ہیں. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ دانیال عزیز صاحب. ناظرین یہ تھے دانیال عزیز, ان کی آپ نے گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.